السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، نور حسن رضوی نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے اور دیوبندیوں کا اوریجنل اور بدنما چہرہ آپ کے سامنے آ جائے۔ سنی انبیاء اکرام کی جس کمال کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، وہابی دیوبندی اسی کمال کو شرک بتاتے ہیں اور اپنے بزرگوں کے لیے ہر کمال کو تسلیم کرتے ہیں، انبیاء اکرام کے کمال کو انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں اس ویڈیو کو۔ میرے سامنے یہ کتاب ہے جس کا نام بہشتی زیور ہے۔ اس کتاب کو لکھا ہے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 40 پر مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا، کفر اور شرک کی باتوں کا بیان۔ لکھتے ہیں، کسی کو دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہوگی، کسی سے مرادیں مانگنا، روزی مانگنا، اولاد مانگنا، ان باتوں کو لکھا ہے کہ یہ شرک ہے۔ اور ذرا یہ مولوی صاحب کو بھی سنیے، یہ کیا بول رہے ہیں۔ مزاروں پہ جا کے مزار والے سے مانگتے ہیں تو پھر تو کافر ہیں، اگر بغیر توبہ کے چلے گئے تو پھر تو ہمیشہ جہنم میں جائیں۔ سنا آپ نے کس طرح مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیم کو آگے بڑھاتے ہوئے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مزار پر جانا اور مزار والوں سے مانگنا یہ شرک ہے، اور جو مانگ رہا ہے وہ کافر ہے۔ کتنی دلیری کے ساتھ انہوں نے کافر کہہ دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ میرے سامنے یہ کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے امداد المشتاق۔ اس کتاب کو لکھا ہے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے، اور مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ صاحب کے حالات، واقعات، کرامات جو بھی ہیں انہوں نے اس میں بیان کیے ہیں۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 114 ہے اور 115، ملفوظ نمبر جو ہے یہ 290۔ لکھتے ہیں، میں راوی ملفوظات حضرت کی خدمت میں غذائے روح کا وہ سبق جو حضرت شاہ نور محمد صاحب کی شان میں ہے سنا رہا تھا۔ جب اثر مزار شریف کا بیان آیا تو فرمایا کہ میرے حضرت کا ایک جولاہا مرید تھا۔ بعد انتقال حضرت کے مزار شریف پر عرض کیا کہ حضرت، میں بہت پریشان اور روٹیوں کا محتاج ہوں، کچھ دستگیری فرمائیے۔ حکم ہوا کہ تم کو ہمارے مزار سے 2 آنے یا آدھ آنا روز ملا کرے گا۔ ایک مرتبہ میں زیارت مزار کو گیا، وہ شخص بھی حاضر تھا۔ اس نے کل کیفیت بیان کر کے کہا کہ مجھے ہر روز وظیفہ مقررہ پائیں قبر سے ملا کرتا ہے۔ یعنی جو صاحب مزار نے کہا ہے کہ 2 آنا یا آدھ آنا روزانہ تجھے ملا کرے گا، وہ مجھے حضرت کی قبر کی پیر کی طرف سے ملا کرتا ہے۔ اب آگے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں، اقول، میں کہتا ہوں، یہ من جملہ کرامات کے ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے اس بات کو لکھا کہ یہ کرامات سے ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ جو کام بندہ اگر سرکار خواجہ کے مزار پہ کر لے، سرکار غوث اعظم کے مزار پہ کر لے، یا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر پہنچ کے اگر کر دے کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائے، مجھ پہ کرم فرمائے، تو یہ تمام کی تمام وہابی دیوبندی جماعت کہتی ہے کہ وہ پکارنے والا، وہ مدد مانگنے والا مشرک ہے۔ لیکن سوچئے تو صحیح کہ ان کے پیر صاحب کے یہاں کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر مزارات پر جانا بھی ہو رہا ہے اور مزارات پر صاحب قبر سے روزی مانگی بھی جا رہی ہے، اور صاحب مزار پیسہ بھی دے رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی مولوی اشرف علی تھانوی صاحب بجائے اس کے کہ اس کو لکھتے کہ یہ شرک ہے، جس دلیری کے ساتھ انہوں نے بہشتی زیور کے اندر لکھ دیا کہ کسی سے اولاد مانگنا، روزی مانگنا یہ شرک ہے، یہ قاعدہ اشرف علی تھانوی صاحب بہشتی زیور میں تو یاد رکھا، سرکار خواجہ کے مزار پہ یاد رہا، سرکار غوث اعظم کے مزار کے بارے میں یاد رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو وہ قاعدہ انہیں یاد رہا، لیکن جب اپنے پیر سے متعلق گفتگو ہوئی اور وہاں جب صاحب مزار کی بات آتی ہے، وہاں جب روزی مانگنے کی بات آتی ہے، تو وہاں پر یہ قاعدہ بھول جاتے ہیں۔ وہاں پر وہی شرک ایمان بن جاتا ہے، وہی کفر کرامت بن جاتا ہے۔ یہی افسوس ہے کہ پوری امت کو تو مشرک کہنے میں
ذرہ برابر ہچکچاہٹ پیدا نہیں ہوتی، لیکن جب بات اپنوں کی آ جاتی ہے تو سارے فتوے، ساری توحید ایک طرف دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ میں ان تمام مولویوں سے اور تبلیغی جماعت والوں سے یہی سوال کروں گا، اور تبلیغی جماعت کے چنگل میں پھنسے ہوئے ان سیدھے سادے مسلمانوں سے بھی کہوں گا کہ اے مسلمانوں، اے اللہ رسول کو ماننے والوں، اے توحید پر اپنی جان کو قربان کرنے کا جذبہ رکھنے والوں، ان کے گریبان کو پکڑو اور ان کو جھنجھوڑ کے ان سے پوچھو کہ یہاں شرک کیوں نہیں ہوا۔ اگر آپ میں انصاف ہوگا تو آپ ضرور پوچھیں گے، اور میں منتظر ہوں کہ دیکھیں کہ کون ایسا ہے جس کے اندر اتنا انصاف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توحید پر قائم رکھے اور حق پسندی کا جذبہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، میرے دوستو، جو کمیڈی چینل ہوتے ہیں آپ حضرات، ان کو تو بہت سارے لائک اور بہت ساری کمنٹ اور ان کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں۔ کیا کسی ایسے چینل کو آپ سبسکرائب نہیں کر سکتے بھائی، جس سے ایمان و عقیدے کا پتہ چلتا ہو، جس سے ہمارے آقا کے دشمنوں کا پتہ چلتا ہو، جو ہمارے نبی کے دشمن ہیں ان کا پتہ چلتا ہو، نبی کے دشمنوں کی حقیقت دکھائی جاتی ہو؟ کیا آپ کو اپنے آقا سے محبت نہیں؟ کیا آپ ایسی باتیں سنیں جو ایمان بچانے کے کام آئیں؟ اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لو بھائی دوستو، سنو اور دوسروں کو بھی سنواؤ۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لو پلیز، آقا کے چاہنے والوں آپ تو کر لو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کچھ دنوں پہلے آپ کو بالوں کا کورس دیا تھا، جی اور پہلے بال یہ بالکل چھیدے چھیدے تھے اور پورا سر اندر سے زیادہ گنجا تھا میرا۔ جی 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 میں نے آپ سے دوائی لی تھی جی، تو اس سے مجھے ریلیف ملا ہے ماشاء اللہ۔ کافی۔ مجھے جب سب گنجا گنجا کہتے تھے دور سے کہ گنجے بھائی یہاں آؤ، گنجے بھائی یہاں آؤ، جی لیکن مجھے اس سے شرم آتی تھی، تو میں نے کہا لاؤ اس کا علاج میں کرتا ہوں۔ تو آپ کے تیل سے مجھے کافی ریلیف ملا ہے، کافی دگنا معاملہ اثر ہو گیا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء ابھی اللہ۔ 2.5 سے 3 مہینے ہوئے ہیں مجھے۔ اچھا اچھا، 2.5 سے 3 مہینے آپ کو ہو 2.5 سے چکے ہیں، 3 مہینے ہوئے ہیں، اور رزلٹ میں ماشاء رزلٹ اللہ جو ہے دگنا ہے۔ جی جی ماشاء اللہ۔ 51 سال کی میری عمر ہے۔ میری بھی اتنی سوچ نہیں تھی۔ نہ آپ نے تو مجھ سے منع کرا تھا جی کہ پیسے خراب جائیں گے، لیکن میں نے کہا پیسے خراب جائیں لیکن ایک بار میں استعمال ضرور کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ جی جی چلیے بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اس سے بھی زیادہ آپ کو شفائے کاملہ، شفائے عاجلہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ۔ ابھی تو ہے ہی، میں جو ہے اس میں لگا ہوا ہوں ابھی۔ ماشاء اللہ۔